بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم سب معلقات کا درس خامس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو بغور سنیں اور اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، اور نحوی ترکیب، محاسن بلاغت، صرف و نحو پر بھی غور دیں، تعلیلات پر غور دیں۔ فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ تَرَكْتُ وَمُرْضِعٍ فَأَلْهَيْتُهَا أَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِي إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا إِنْ صَرَفَتْ لَهُ بشق وتحت شقها لم تحولي ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي أفاطم معلا بعض هذا التذلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي فمثلك حبلى قد تركت ومرضع فألهيت عن ذي تمائم محمل حل لغات بغور سماعت کریں، اور محاسن بلاغت بھی۔ اس میں ایجاز حذف ہے اولن، تو اس لیے کہ فا کے بعد ربا محذوف ہے۔ کیا محذوف ہے؟ ربا، اور ربا کے بعد امرأتن محذوف ہے۔ ربا محذوف ہے، امرأتن محذوف ہے، اس لیے اس میں ایجاز حذف ہے۔ اور یہاں پر انذی، ذی کے بعد بھی صبیین محذوف ہے، اور تمائم جو صفت ہے، صفت کو موصوف کی جگہ میں لگا دیا گیا ہے۔ تو تمائم محول یہ بھی صفت ہے، کس کی؟ صبی کی صفت ہے۔ تو اس میں ایجاز حذف ہے اور تنسیق الصفات ہے۔ اور حبلہ مردی، دودھ پلانے والی عورت، حاملہ، اس میں مراد النذیر ہے۔ فمثلی کی حبلہ قد ترکتو، حبلہ حاملہ عورت کہا جاتا ہے، جس کی جمع آتی ہے حبلیات، حبلہ حبلیات۔ طرقا یطرقو، رات میں آنا۔ ارضعا یرضعو، دودھ پلانا۔ تو مرضعن اس میں تا نہیں لے کر کے آئے، اس لیے کہ دودھ عورت ہی پلاتی، اسی کا خاص تھا، اس لیے تا لانے کی ضرورت نہیں۔ الہا یلہی، یہ باب افعال سے ہے، جس کا معنی انصلے کے ساتھ آتا غافل کرنا۔ تمائم اس کا واحد ہے تمیمتن، جس کا معنی آتا ہے تعویذ، تعویذ والا بچہ۔ اصل میں اہل عرب کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا کرتے تھے، اور جب وہ سن بلوغ کی حد کو پہنچتا تھا، بالغ جب ہوتا تھا، تو اس کے گردن سے تعویذ نکال دیا کرتے تھے اور اس کے سر پر امامہ شریف باندھ دیا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے جب بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر محول، احولا یحولو، باب افعال سے، جس کا معنی آتا ہے ایک سال۔ احالا یحیل احالتن فہو محیل، ایک سال۔ تو اصل میں محیل تھا، محیل کے اصل میں محول ہے۔ تو محول، واو کا حرکت جو ہے اس میں تعلیل ہے، تو واو کا حرکت محیل اصل میں محول، تو واو کا حرکت ما قبل ہا کو دے دیا، پھر واو سکون ما قبل جو ہے مکسور، اس لیے واو کو یا سے محیل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر خلاف قیاس اصل پر ہی لے کر کے آئے ہیں، یہاں پر وزن شیری کی وجہ سے۔ تو تمائم، تمیمتن کی جمع تعویذ، تو ظاہر بات ہے ایک سال والا بچہ، ایک سال کی عمر تھی تو اس کے گلے میں تعویذ ہوگا۔ شعر کا مفہوم کیا ہے؟ شعر کا مفہوم یہ ہے
یہاں پر شاعر یعنی انیزہ نے امرؤ القیس کو اپنے تکبر کی جھلک دکھلائی. غرور و تکبر کی دنیا میں جیسے اس نے قدم رکھا، غرور و تکبر کی جھلک دکھلائی، تو اس کے غرور و تکبر کا جواب دے رہا ہے اس شعر کی شکل میں. اس شعر میں گویا اس کے غرور و تکبر کا جواب دے رہا ہے کہ تو جیسی بہت ساری حاملات و مرضعات، تجھ جیسی بہت ساری حاملات و مرضعات حسیناؤں کے پاس میں آیا، یہاں تک کہ جو 1 سالہ جو بچہ ہوتا ہے میں نے اس سے بھی ان کو غافل کر دیا. مطلب یہ ہے، کہنا یہ چاہتا ہے یہاں پر اس کی محبوباؤں میں، حسیناؤں میں انیزہ کی طرح حسن و جمال میں حاملات بھی تھی، مرضعات بھی تھی. تو حاملات و مرضعات نے کوئی تکبر نہیں کیا، یعنی فطرتی طور پر جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کو وتی سے نفرت ہوتی ہے تاکہ حمل جو ہے خراب نہ ہو جائے، اور مرضعہ کو بھی وتی سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ استقرار حمل اگر ہو گیا تو اس میں بچے کا دودھ خراب ہو جاتا ہے. تو کہنے کا اس کا مقصد یہ کہ حاملہ مرضعہ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کو وتی سے فطری طور پر جو ہے نفرت ہوتی ہے. تو تجھ جیسی حسیناؤں میں، میری حسیناؤں میں حاملات بھی تھی، 2 شہزاد بھی تھی، لیکن ان دونوں نے تیرے جیسا عمل و کردار کبھی ادا نہیں کیا، یعنی کبھی بھی مجھ کو اپنے محبوب عمل سے نہ روکا، جیسے کہ تو نے غرور و تکبر دکھایا اور مجھ کو اپنے محبوب عمل سے روکا. فمثلی کی حبلہ، ترجمہ سنیں، فمثلی کی حبلہ قد ترکت مرضعن. اصل میں عبارت حبہ امرأتن، ربا امرأتن حبلہ، تو مرضیہ کا جو عطف ہے وہ حبلہ پر عطف ہے. فمثلی کی، تجھ جیسی بہت سی حاملہ حسینائیں، و مرضعن اور دودھ پلانے والی حسیناؤں کے پاس، تجھ جیسی بہت سی حاملاتوں اور مرضعات کے پاس میں آیا. قد ترکت، رات میں. فمثلی کی حبلہ قد ترکت و مرضعن، بس تجھ جیسی بہت سی حاملاتوں مرضعات حسیناؤں کے پاس قد ترکت، میں رات میں آیا. فألہیتها عن ذی تمائم مہبلی، تو فألہیتها کی آدمی لوٹ رہی ہے مردی کی طرف، تو میں نے مرضعہ کو غافل کر دیا 1 سالہ تعویذ والے شیر خوار سے. تو میں نے اس کو غافل کر دیا 1 سالہ شیر خوار، 1 سالہ تعویذ والے شیر خوار سے. اب وہ کس طریقے سے الگ کیا وہ دوسرے مصرے میں آ رہا ہے. اور اچھا، حسیناؤں کے حاملات و مرضعات حسیناؤں کے پاس رات میں آیا، اب کس کام سے آیا وہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات بخوب جانتے ہیں. اذا ما بقى من خلفیہ انصرفت له بالشق وتحت الشق علم تحولی، کون سے کام کے لیے آیا اس کا جواب اس میں دے رہا ہے. بقائب کی رونا، یا متعلق ما قبل وقت یا کو الف سے بدل دیا. انصرفا، انصرفی کو معنی پھیرنا، با جو اس میں تعدیت کے لیے، شقن سے مراد ہے نصف البدن، حاشی میں دیا اس میں بنصف البدنی، نصف البدن. اور لہو کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے
اس بچے کی طرف، اور لام جو ہے لہو یعنی للطفل اس بچے کے، اور لام جو الہ کے معنی میں ہے یہاں پر. وَتَحْتِ شِقُّهَا لَمْ تُحَوِّلِي، تو شق سے مراد اوپر حاشیے میں دے رہے بنصف البدن. وَتَحْتِ شِقُّهَا واو جو حالیہ ہے کس سے؟ انصرفت کی ہی ضمیر سے، اور حول یحول پھیر دینا. تو اب دیکھو اب ترجمہ دیکھیں، اذا ما بقا من خلفیہ انصرفت لہو، جب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب محبوب عمل کے دوران، یعنی محبوب مشغلے کے دوران، محبوب عمل کو انجام دینے کے درمیان جب مرضیہ کا بچہ رونے لگا تو اس نے نصف بدن بالائی والا اس نے اپنے بچے کی طرف کر دیا. محبوب عمل کے دوران جب بچہ رونے لگا تو بالائی نصف بدن اس نے اپنے بچے کی طرف کیا، اور نیچے والا حصہ بغایت محبت، نیچے والا حصہ مجھ سے بے انتہا محبت کرنے کی وجہ سے اس نے میری طرف سے نہیں پھیرا. بچہ رویا محبوب عمل کے دوران تو اوپری حصہ تو اس نے کر دیا اپنے بچے کی طرف، لیکن نیچے والا حصہ اس نے میری ماتحتی میں رکھا، مجھ سے نہایت ہی محبت کرنے کی وجہ سے. کہہ رہا اذا ما بقا من خلفیہ انصرفت لہو، جب بچہ روتا، اذا ما بقا جب بچہ روتا، انصرفت لہو تو وہ انصرفت بھی بات عادت کے لیے، اذا ما بقا محبوب عمل کے دوران جب بچہ روتا، انصرفت بشقن تو وہ مرضعہ حسینہ پھیر دیتی، بشقن بالائی نصف بدن کو، لہو اس کی طرف، من خلفیہ اپنے پیچھے سے، واو حالیہ طرح حالانکہ اس کا پستی والا نصف بدن میری ماتحتی میں ہوتا، لم تحولی جس کو اس نے تحویل نہیں کیا. وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَتْ حِلْفَةً لَمْ تَحَلَّلِي. یومن جو ہے یہ مفعول فی ہے، تعذرت کا مفعول فی مقدم، ظہر کی جمع ظہور، اس کا معنی آتا ہے اوپری حصہ، کثیب کی جمع اکثبتن ٹیلے کا بلا حصہ. علیہ یہ ظرف لغو تعذر سے، اعلی یولی ایلاً اس کا معنی آتا ہے قسم کھانا، باب فاضح. حلفتن یہ ضربہ یہ ضربو سے مصدر ہے مفعول مطلق. تحلل یتحلل یہ جو ہے سوگند خرد سخت کے درا انشاءاللہ نگفت، نیچے عاشی میں دنے فارسی میں. تحلل یتحلل کہتے ہیں ایسی قسم کھانا کہ جس میں انشاءاللہ نہ کہا جائے. ظاہر بات ہے جس میں انشاءاللہ نہ کہا جائے وہ قسم قطعی کہلائی جاتی ہے. ایسی قسم کھائی اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ ایک روز ریت کے ٹیلے کے اوپر مجھ پر سختی کے ساتھ درپیش آئی، یعنی سختی کا تشدد کا پہاڑ مجھ پر ڈھایا. ایک روز ریت کے ٹیلے پر انیزہ نے مجھ پر ظلم و تشدد کا پہاڑ ڈھایا، اور بلا استثناء کے قسم قطعی کھائی، یعنی جدا ہونے کی بات نہ کرنے کی بلا استثناء کی قسم قطعی کھائی. اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی جو انیزہ نے روح گردانی کی اور روح گردانی کر کے جو تکبر کی جھلک دکھلائی، بے وفائی کا ثبوت دیا، اس کا ذکر کر رہا ہے.
تکبر کی جھلک دکھلا کر کے بے وفائی کا جو ثبوت دیا. وَيَوْمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وَآلَتْ حِلْفَةً لَمْ تَحَلَّ لِي. وَيَوْمًا اور ایک روز عَلَى ظَهْرِ الْكَثِيبِ ریت کے ٹیلے کے اوپر تعذرت علیہ انیزہ نے مجھ پر ظلم و تشدد کا پہاڑ ڈھایا. یہ محاورے کا ترجمہ کر دیا اور لفظی ترجمہ یہ سننا تعذرت علیہ مجھ پر سختی کے ساتھ درپیش آئی. وآلت حلفتن یہ اس کا عطف ہے تعذرت پر. وآلت حلفتن اور اس نے قسم کھائی قسم قطعی کھائی کیونکہ حلفتن مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے. تو وآلت حلفتن اور اس نے قسم قطعی کھائی لم تحل لی بلا کسی استثناء کے یعنی انشاءاللہ نہیں کہا. افاتم محلا بعض هذا التذلل وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي. اس میں بھی جو ہے تا محذوف ہے تا کلمہ محذوف ہے. اصل میں تھا افاطمہ تو انیزہ کا در اصلی نام جو تھا وہ فاطمہ تھا. اس میں تا محذوف ہے اور امہل محذوف ہے. املا یمل کے معنی آتے ہیں باز رہنا چھوڑ دینا ترک کرنا ٹھہرنے کے معنی میں. تذلل یتذل ناز و نخرے کرنا. ازمع یزمع پختہ ارادہ کرنا عزم مصمم کرنا. سرم کی جمع اسرام قطع تعلق کو بولتے ہیں. اجملا یجملو یہ باب افعال سے اس کا معنی آتا کوئی کام بطریق احسن اختیار کرنا بطریق احسن کرنا. افاطم محلا بعض هذا التذلل تو یہ فاطمہ جو مناد مرخم ہے. مناد مرخم کے لیے شرط ہے کہ وہ 4 حرفی ہو 5 حرفی ہو تو اس میں سے آخر والا جو حرف ہے اس کو حذف کرتے ہیں. جعفر تھا تو یا جعفو کہا یا جعفو کہتے ہیں. یہ بھی 4 حرفی ہے اس میں تا کو جو ہے 5 حرفی تو تا کو جو حذف کر دیا. یہ اس کو بولتے ہیں مناد مرخم وہ مناد جس کی ترقیم کر دی گئی ہے. تو اس میں ایجاز حذف ہے. تا کلمہ محذوف ہے اور امہل محذوف ہے. اب دیکھیں اور آ جو حرف ندا اور یہ استفہامیہ اچھا حرف ندا. افاطم محلا بعض هذا التذلل افاطم اے فاطمہ امہل چھوڑ دے باز آ جا باز هذا التذلل اس اپنے ناز و نخرے سے تو باز آ جا. اے فاطمہ تو اپنے اس ناز و نخرے سے باز آ جا. اس ناز و تنعم کو اس ناز و نخرے کو تو چھوڑ دے. یہ اس لیے کہ یہ ناز و نخرہ تجھے زیب نہیں دیتا ہے. تیرے پاس جو حسن و جمال ہے یہ حسن و جمال تیرے حسن و جمال کو زیب نہیں دیتا. تیرے حسن و جمال کی شایع نشان نہیں ہے اور وہ بھی میرے حق میں تیرے لیے شایع نشان نہیں ہے. اس لیے تو اس ناز و نخروں کو چھوڑ دے. افاطم محلا بعض هذا التذلل اے فاطمہ تو اس ناز و نخرے کو اس ناز و نخرے کو تو چھوڑ دے اس ناز و نخرے سے باز آ جا. وَإِن كُنتِ قَدْ أَجْمَعْتِ صَرْمِي اور اگر تو نے مجھ سے قطع تعلق کا عزم مصمم کر لیا ہے. وَإِن كُنتِ قد تحقیق کے لیے اور اگر واقعی تو نے مجھ سے وَإِن كُنتِ قَدْ أَزْمَعْتِ اور اگر واقعی تو نے عزم مصمم کر لیا ہے پختہ ارادہ کر لیا سرمی مجھ سے قطع تعلق کا فَأَجْمِلِي تو قطع تعلق کر بطریق احسن. یعنی میں تیرے قطع تعلق سے بھی راضی ہوں لیکن قطع تعلق کا ایک طریقہ کار ہے. قطع تعلق اگر تو کرنا چاہتی ہے تو اس طریقے سے کر کہ ہم دونوں کے مابین ناراضگی پیدا نہ ہو. تو بھی خوشی سے رہ میں بھی خوشی سے رہوں. ناراضگی کے ساتھ قطع تعلق نہ کر. کیوں؟ اگر تیرے دل میں قطع تعلق کا عزم مصمم ہے تو قطع تعلق کر بطریق احسن. اس لیے کہ
تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا غلام بن کر کے رہوں، غلام بن کر کے نہیں رہ سکتا۔ اور تو یہ بھی اگر تو یہ تیرے ذہن و فکر میں یہ بات اگر بازگشت کر رہی ہو، تیرے ذہن و فکر میں یہ بات اگر جو ہے گھوم رہی ہو، بازگشت کر رہی ہو کہ تیری محبت جو میرے لیے مجبوری ہے، کہ تیری محبت کے بغیر میں جی نہیں پاؤں گا، اس دنیا کو خیر آباد کہہ دوں گا، میری زندگی نہیں گزرے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ تیری محبت کے بغیر میں دنیا کو خیر آباد کہہ جاؤں گا۔ یہ اگر تیرے ذہن و فکر میں بات ہے تو اس بات کو تو چھوڑ دے، اپنے ذہن سے نکال دے۔ یہ مفہوم ہے دوسرے شعر کا۔ اغرک منی انا حبک قاتلی وانک مہما تأمر القلب یفعلی۔ غرہ یغرو کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا۔ حب محبت، تو حب کی قاتلی، تو دیکھیے حب کے انا کا اسم ہے، قاتلی جو خبر ہے انا اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر کے غرہ کا فاعل ہے۔ اسی طرح وہ انا کی مہما تأمر القلب یفعلی، اسی طریقے سے مہما یہ شرطیہ ہے، شرطیہ جازمہ، اور تأمر القلب، قلبہ جو اس کو مفعول ہے، اور تأمری جو ہے شرط ہے، یفعلی جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر کے شرط تأمر القلب یفعلی، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ ان کی خبر ہے، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ عطف ہوگا ابی کا قتلی پر، تو یہ دونوں مل کر کے غرہ کا کیا بنے گا؟ دونوں فاعل بن جائیں گے، معطوف سے مل کر غرہ کا فاعل بن جائے گا، اور منی ظرف لفظ۔ اب دیکھیے اغرہ کی منی اور الف جو استفہامی انکاریہ کے تعلق سے کہا دے کہ اگر اس کا وقوع اگر اس بات میں ہو تو معنی نگیٹو ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، اور اگر اس کا وقوع جو ہے نفی میں ہو تو اس کا معنی اس باتی ہوتا ہے۔ تو اس کا وقوع جو ہے یہاں پر اس باتی میں تو معنی نگیٹو ہوگا، منفی ہوگا، اس لیے یہاں پر پوزیٹو میں ہے۔ یہ اغرہ کی منی ان حب کی قاتلی و ان کی مہما تأمر القلب یفعلی، اس میں دیکھیے غر، حب، قتل، قلب، ان تین چاروں کے درمیان مراعات النظیر ہے۔ اغرہ کی منی ان حب کی قاتلی و ان کی مہما تأمر القلب، اغرہ کی کہ تجھ کو میری جانب سے یہ دھوکہ ہو گیا ہے، کہ تجھ کو میری جانب سے یہ دھوکہ ہو گیا کہ تیری محبت میری قاتل ہے، وَأَنَّ حُبُّكِ قاتل، کہ تیری محبت میری قاتل ہے، کہ تیری محبت میرے لیے جان لیوا ہے، وَأَنَّكَ مَحْمَ تَعْبُ الْقَلْبِ، اور یہ کہ جو تو دل کو حکم دے گی وہ کرے گا۔ حالانکہ قلب جو جز ہے، جز بول کر کے کل مراد لیا ہے بطور مجاز مرسل، جز بول کے کل مراد لینا یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے، جز بول کے ذات مراد ہے، یعنی تجھ کو اگر رکی من کے تجھ کو میری جانب سے اس بات میں دھوکہ ڈال دے کہ ان حب کی قاتلی، کی تیری محبت میری جان لیوا ہے، وَأَنَّ اور تجھ کو دھوکے میں ڈال دے اس بات میں کہ جو تو مجھ کو حکم دے گی وہ میں کروں گا، یعنی جو تو دل کو حکم دے گی وہ کرے گا، ایسا نہیں ہے، یعنی میں تیرا غلام بن کر کے نہیں رہ سکتا، اور تیرے ذہن و فکر میں یہ بات گشت کر رہی ہو کہ میں تیری محبت کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، تو اس بات کو اپنے ذہن و فکر سے نکال دے۔ وَإِن تَكُوا قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِي، تو یہاں پر صلا یسلو، دیکھو اس میں رد العجز علی الصدر ہے اور مجاز مرسل ہے۔ کس طرح؟ صلا تنسلو، یہ دونوں مشتقین میں سے ہیں، یہ اس لیے رد العجز علی الصدر ہے۔ ثیاب جو ہے یہ کپڑا، ثوب کی جمع، لیکن یہاں پہ مراد واحد لیا ہے، یعنی دامن، کپڑے کا ایک
دامن. اور حاشی میں ادھر المراد قلب من قلبک، اس سے مراد ثیاب سے مراد قلب بھی لیا ہے. تو ثیاب سے مراد دامن بھی ہے اور ثیاب سے مراد قلب بھی ہے. حاشی میں المراد قلب من قلبک. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مان کے چلو انسان ہی ہوں میں، الانسان مرکب من الخطا والنسیان کے زمرے میں آتا ہوں، تو اگر میری کوئی عادت، اگر کوئی میری فطرت، اگر کوئی میری حرکت تجھ کو نازیبا لگی ہے، اگر کوئی میری عادت و فطرت تجھ کو معیوب لگتی ہے، تو جدائی مجھ سے کر لے، لیکن کس طریقے سے کہ تو بھی راضی رہے میں بھی راضی رہوں، تیری رضا پر میں راضی ہوں. اگر تیری رضا جدائی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں. تو یہ بھی ایک محبت کی گویا ایک دلیل ہے. کہہ رہا ان تقو قد ساعت کی منی خلیقتن، تقو کا خلیقتن جو ہے تقو کا اسم ہے، اور قد ساعت کی منی یہ تقو کی خبر ہے، اور فصلی جو ہے ان کی جزا ہے، ان شرطے کی جزا ہے. وَإِن تَقُوا قَدْ سَاءَتْ کی منی خلیقتن، اور اگر تجھ کو میری کوئی عادت و فطرت معیوب لگتی ہے، اور اگر تجھ کو میری کوئی عادت و فطرت نازیبا لگتی ہے، یہ جواب آ رہا ہے فصلی ثیابی، تو میرے دل کو اپنے دل کے ساتھ کھینچ لے. فصلی ثیابی من ثیاب کی، تو میرے دل کو اپنے دل سے کھینچ لے. تنسلی تو وہ جدا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جدائی اختیار کرنا تو بطریق آسن کر، اچھے طریقے سے کر، اس میں تو بھی راضی رہے میں بھی راضی ہوں. اگر تیری رضا اسی میں جدائی میں تو میں بھی اس پہ راضی ہوں، تیری رضا پر میں راضی ہوں. وما ظرفت عیناک الا لتضربی بسہمیک فی اعشار قلب مفتلی. دیکھیے ظرفا یذرف، اس کے معنی آتے ہیں آنکھوں سے اشک بہانا، اور سہم کی جمع سہام تیر، آشار اشر کی جمع ٹکڑے، اور حصے. فتل فتلو مفتل باب تفعیل سے، جس کے معنی آتے ہیں پارا پارا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، توڑنا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے، یہاں پر اس شعر کا مفہوم یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تیرا آنکھوں سے اشک بہانا یہ مجھ کو راضی کرنے پر دلالت کرتا ہے. تیرا بے تحاشا آنکھوں سے اشک بہانا مجھ کو راضی کرنے پر دلالت کرتا ہے. یہ تیرے آنسوؤں کا سلاب مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اس طور پر گویا تو اپنی نگاہوں کے تیر چلا کر کے میرے شکستہ دل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. یہاں پر سہم تسنیہ سامئی، نون تو اضافت کی وجہ سے گر گئی، اس سے حاشی میں دیا ہے اس کے سہم سے مراد جو ہے ایک تیر رقیب مراد ہے، ایک تیر جو ہے معلّہ مراد ہے. اس میں عربی میں حاشی میں دے رہے ہیں یہ کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جوا بازی کے وقت جب اہل عرب جوا کھیلتے تھے تو اونٹ کو ذبح کرتے اور اس اونٹ کے 10 ٹکڑے کرتے تھے، اور جو کھیلنے کے جو تیر ہوتے تھے اس کی بھی 10 ٹکڑے کرتے تھے. تو 10 تیروں کے الگ الگ نام ہوتے تھے، جس میں تیسرا جو تیر ہے اس کو کہا جاتا تھا رقیب، اور 7واں جو تیر ہے اس کو کہا جاتا تھا معلّہ. تو یہ 2 تیر جس کے نام کے ساتھ نکل آتے تھے اس کا پورے اونٹ پر قبضہ ہو جایا کرتا تھا. تو جیسے کہ قمار بازی میں، جوا بازی میں
رقیب اور معلّا جس کے نام کے ساتھ نکل آتے تھے اس کا پورا اونٹ پر قبضہ ہو جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے گویا رقیب اور معلّا یہ دونوں تیر نگاہوں کے چلا کر کے آنسو کے سیلاب کی شکل میں تو میرے شکستہ دل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس میں استعارہ اصل میں استعارہ اصلیہ. تو استعارہ اصلیہ کیسے ہے؟ جیسے کوئی بھی انسان جو زیادہ روتا ہے کسی کے سامنے تو اس سے جو انسان راضی ہو جاتا ہے. جیسے بیٹا اگر باپ کے سامنے زیادہ روئے تو باپ جو اپنے بیٹے سے راضی ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے تو آنسو جو جیسے انسان کو راضی کر لیتے ہیں تو ان آنسوؤں کو تشبیہ دی ہے رقیب اور معلّا سے، یعنی دونوں نگاہوں سے، دونوں تیر رقیب اور معلّا سے. جیسے یعنی تیری دونوں آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ کس کی طرح؟ تیر معلّا اور رقیب کی طرح. جیسے رقیب اور معلّا ان دونوں تیروں کے ذریعے سے پورے گوشت پر قبضہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی تو ان دونوں نگاہوں کے تیروں سے تو میرے دل پر قبضہ کر رہی ہے. اب دیکھیے یہ مفہوم میں نے سمجھا دیا. وَمَا ظَرَفَتْ عَيْنَاكِ إِلَّا لِتَضْرِبِي بِسَحْمَيْكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُفَتَّلِ. اور تیری نگاہوں نے اشک نہ بہائے اور تیری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری نہیں ہوا الا مگر اس لیے کہ تو اپنی دونوں نگاہوں کے تیر چلائے. الا لتضربی بسحمک، مگر اس لیے کہ تو اپنی دونوں نگاہوں کے تیر چلائے. کس میں؟ فی اعشار قلب مفتلی، پارا شدہ قلب کے ٹکڑوں میں، پارا شدہ قلب کے ٹکڑوں میں، یعنی شکستہ دل کے ٹکڑوں میں. وَبَيْضَةِ خِضْرٍ لَا يُرَامُ خِبَاؤُهَا تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَلِ. یہاں پر واو جو ہے ربا کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ ربا کے معنی میں. بیضا کے معنی آتے ہیں انڈا، لیکن اس سے مراد لیے المرأۃ الجمیلہ علی سبیل الاستعارۃ الاصلیہ. وفیہ التشبیہ الضمنی، اور اس میں تشبیہ ضمنی ہے. تشبیہ ضمنی اس کو بولتے ہیں کہ وہ کلام میں موجود تو ہو لیکن بحیثیت، یعنی مشبہ بھی کلام میں موجود تو ہو لیکن بحیثیت ترکیب نہ ہو. یہ تشبیہ ضمنی کہلائی جاتی ہے. تو بیضا میں استعارہ اصلیہ ہے. ایسا انڈا گول گول خوبصورت ہوتا ہے، اسی سے تشبیہ لی ہے. اس سے ارادہ کیا گیا ہے المرأۃ الجمیلہ، حسین خوبصورت عورت کا. جیسا انڈا خوبصورت ہوتا ہے گویا ویسی عورت. خضر کی جمع خدور، پردہ نشی عورت. رام یروم ارادہ کرنا، یرامو، رام یروم رومن فرائم وریمہ یرامو. مجہول، مضارع مجہول. خبا کی جمع اخبیہ، خیمہ. تمتع، یہ تمتعو من کے ساتھ با کے ساتھ لطف اندوز ہونا. معجل معنی جلدی، تو یہ غیر ہے جلدی نہیں. غیر معجل جلدی نہیں ہے مطلب کافی دیر تک. اور یہ حال ہے تمتعتو کی انا ضمیر سے. اور واو ربا کے معنی میں. شعر کا مفہوم یہ ہے کہ تو کیا تیری جیسی بہت سی ایسی پردہ نشی، پردے میں رہنے والی، پردے میں رہنے والی ایسی پاک باز، پاک پوتر، پاک دامن دوشیزائیں جو ہمیشہ پردوں میں رہنے والی، جن کے خیموں میں کوئی نہیں جا سکتا، ایسی پردہ نشی عورتوں کی
ساتھ دل لگی سے میں لطف اندوز ہوا کافی دیر تک. تو کیا، تیری کیا حیثیت ہے؟ انہیں سب کو جواب دے رہا ہے، اس کے غرور و تکبر کا جواب دے رہا ہے، جو اس نے اپنے حسن و جمال پر جو تکبر کیا اس کا جواب. وَبَيْضَةِ خِضْرٍ لَا يُرَامُ خِبَاؤُهَا تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْبٍ بِهَا غَيْرَ مُؤْجَلِ. اور بہت سی ایسی پردہ نشیں عورتیں ہیں، اور بہت سی ایسی پردہ نشیں عورتیں، لا یرام خباؤہا، جن کے خیموں کا قصد و ارادہ تک نہیں کیا جاتا. بہت سی پردہ نشیں ایسی حسینائیں ہیں کہ جن کے خیموں کا قصد و ارادہ تک نہیں کیا جا سکتا تھا. تمتعت من لہب بہا، لہب میں نے دل لگی، تو میں ان حسیناؤں کی دل لگی سے، ان حسیناؤں کے ساتھ دل لگی سے، بہا ان حسیناؤں کے پردہ نشیں حسیناؤں کے ساتھ لطف اندوز ہوا، دل لگی سے ان حسیناؤں کے ساتھ دل لگی سے لطف اندوز ہوا، غیر مؤجلی، مدت طویلہ تک، کافی دیر تک، غیر مؤجلی، کافی دیر تک. تو آج تو ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 شعر ہو گئے. اب کل کو جو ہے مخلخلی تک جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 شعر جو پڑھ لیں گے. تو اب ہفتے کے روز آپ حضرات جو ہے انشاء بنائیں، اور دیکھیے انشاء کی بنانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آج. تو ہفتے کے روز جو ہے، ویسے جو رمضان سے پہلے جو تمرینیں پڑھنی ہیں 30 تک پڑھنی ہیں، تو آپ حضرات 31ویں تمرین بنانا، 31ویں تمرین بنا کر کے میرے پرسنل نمبر پہ، کیونکہ سابیہ کا جو گروپ ہے اس پہ تو آپ لوگ ڈال نہیں سکتے، اس لیے لکھ کر کے آپ جو ہے میرے پرسنل نمبر پر ڈال دینا، اور سبھی حضرات کو لکھنا ہے. تو جو تمرین لکھنی ہوگی میں اس کو فوٹو کھینچ کر کے ڈال دوں گا گروپ پر.